چلے گئے تو ابدؤ بما بدا اللہ، میں دعائیں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے. جو جو دعائیں آپ نے مانگی، بیت اللہ کو دیکھ کے دعا مانگی، صفا پہ دعائیں مانگی، مروہ پہ دعائیں مانگی، وہ کبھی اللہ نے موقع دیا کتابوں میں لکھی آپ دیکھ لیجیے گا. تو اس کے بعد آپ نے یوں بیت اللہ کی طرف یوں ہاتھ اٹھا کر استعلام کیا لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ واعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ. اس کو 3 دفعہ پڑھا، پھر دعا مانگی. پھر اس کے بعد آپ نے مروہ کی طرف چکر لگایا، پھر صفا، پھر مروہ، 7 چکر آپ نے لگائے. اور صفا اور مروہ کے درمیان جب آپ جہاں دوڑنا ہے وہاں آپ اتنی تیز دوڑتے تھے کہ آپ کا جو وہ تھا تہمت احرام والا، وہ ایسے گول چکر بن جاتا تھا، ہوا کے پریشر سے ایسے گول چکر بن جاتا تھا. اور وہاں فرمان لا یقتل ابتح الا شدہ، تو یہ جگہ تو ہمت سے ہی پار کی جاتی ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے وہ احرام کھول دے. صحابہ نے کہا آپ تو کھول نہیں رہے. صاحب نے کہا بھائی میں نے اپنے ساتھ قربانی کے جانور لیے ہوئے ہیں، اگر اگلے سال اللہ نے موقع دیا تو پھر میں بھی ایسے کروں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے ہوئے تھے، وہ وہاں سے تشریف لائے احرام باندھے ہوئے. آگے دیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو تو وہ نہا دھو کے کپڑے پہن، خوشبو لگا، سرما لگا، تیل لگا. حضرت علی ایک دم غصے میں آ گئے. تو کیوں بند سنور کے بیٹھی ہوئی ہے، تو نے احرام کیوں اتار دیا؟ ان کو تو پتہ نہیں کہ کیا حکم ملا. تو انہوں نے کہا میں نے خود تو نہیں اتارا، اللہ کے نبی نے فرمایا. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اسی غصے میں آئے حضور کے پاس. کہنے لگے یہ فاطمہ نے احرام اتار دیا. تو جب آپ نے دیکھا نا کہ غصے میں ہے تو آپ نے 3 دفعہ کہا صدقت 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 انا امرتها، فاطمہ سچ کہہ رہی ہے، سچ کہہ رہی ہے، سچ کہہ رہی ہے، میں نے فاطمہ سے کہا تھا احرام کھول دو. پھر ایک دم حضرت علی ٹھنڈے ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا تو نے کیا نیت کی تھی احرام کی؟ تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے کہا تھا یا اللہ جو میرے نبی کی نیت وہی میری نیت. تو آپ نے کہا پھر تو احرام نہ کھول، تو میرے ساتھ ہی ہے، قران، حج قران. تو اتوار، پیر، منگل، بدھ 4 دن آپ ابطح کی وادی میں رہے، مکے اور مینا کے درمیان ایک وادی، وہاں 4 دن قیام فرمایا، قصر نمازیں پڑھی. پھر آپ نے بدھ کے دن ظہر کی نماز کے بعد پھر دوبارہ حج کی تفصیل بیان فرمائی. اور جمعرات کو آپ صبح نماز پڑھنے کے بعد اشراق کے بعد آپ وہاں سے چلے اور مینا میں تشریف لائے جہاں مسجد خیف ہے آج کل. اس کا جو گنبد ہے جیسے ہماری مسجد کا گنبد، جہاں اس کا گنبد ہے بالکل اس کے نیچے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا چمڑے کا، جس میں آپ نے آرام فرمایا اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں آپ نے وہاں ادا فرمائیں. دائیں طرف انصار مہاجرین سے اور بائیں طرف انصار سے. یہ جمعرات کا دن، جمعہ کو پھر آپ تشریف لے گئے. عرفات کے لیے ہمارے ہاں مثال ہے، مشہور ہے کہ جمعے کا حج حج اکبر ہوتا ہے اور دوسرا حج حج اصغر ہوتا ہے. یہ تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے کہ ہر حج حج اکبر ہوتا ہے کیونکہ عمرے کو کہتے ہیں حج اصغر، عمرہ حج اصغر اور حج حج اکبر. جمعے والے حج کو حج اکبر نہیں کہتے. ہاں جمعے والے حج کی فضیلت ضرور ہے کہ اللہ کے نبی کے حج کے مشابہ ہو گیا اور جمعے کے دن کی مزید اس میں برکات اور ثمرات اس میں شامل ہو گئے. حج اکبر، ہر حج حج اکبر ہے. تو وہاں آپ اشراق کے قریب تشریف نکلے اور وہاں آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا جہاں مسجد نمیرہ ہے. تو جاتے ہی آپ نے وہاں آرام فرمایا. اس کے بعد زوال کے قریب آپ اٹھے اور آپ نے حکم دیا میری اونٹنی کو تیار کیا جائے. اونٹنی قصوا، اس پہ کجاوا رکھا گیا. اس کے بعد آپ اس پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے ایک لمبا چوڑا خطبہ دیا. خطبہ بتانے کا بھی ابھی وقت نہیں ہے. بنیادی بات ہے کہ اس میں آپ نے حقوق العباد پہ سارا زور دیا. پہلا جملہ دیکھو ایمان والو، تمہاری جان، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہیں. جیسے یہ شہر قابل احترام، جیسے یہ مہینہ قابل احترام،
جیسے یہ جگہ قابل احترام ہے. لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض الا لا تظلموا الا لا تظلموا الا هل بلغت. بڑا خوبصورت حسین و جمیل خطبہ ہے تو جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال کرنا، مال کا خیال کرنا، زندگیوں کا خیال کرنا، لوگوں کی عزتوں سے نہ کھیلنا، لوگوں کی جان سے نہ کھیلنا، لوگوں کے مال سے نہ کھیلنا، میرے بعد ظالم نہ بن جانا، میرے بعد ظلم نہ کرنا. میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے. عورتوں کے حقوق بتائے، غلاموں کے حقوق بتائے.